بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا لگا کہ دنیا نے آپ کو حقیر سمجھا؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ عزت، مقام اور پہچان صرف دوسروں کے نصیب میں ہے، آپ کے نہیں؟ تو سنیے، آج ہم اللہ کے ایک ایسے نام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، مٹی سے نکال کر آسمان پر جگہ دیتا ہے اور دلوں کے زخموں کو عزت کی چادر اڑا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے الرافع، اللہ وہ ہے جو بلند کرتا ہے۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ دل سے سنیں گے۔ آئیے جانتے ہیں الرافع کا مطلب۔ الرافع، بلند کرنے والا، جو جسے چاہے عزت دے، مرتبہ بلند کرے، جسے چاہے رفعت عطا کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یہ آیت الرافع کی صفت کو بیان کرتی ہے کہ بلندی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں الرافع کے روحانی فوائد۔ اللہ الرافع ہے جو دل کی دنیا کو بلند کرتا ہے، عزت و وقار عطا کرتا ہے، رزق میں کشادگی دیتا ہے، دشمنوں کے دل میں رعب ڈالتا ہے، روحانیت میں ترقی عطا کرتا ہے، امتحانات، انٹرویوز یا کسی بھی اہم کام میں کامیابی کے لیے بے حد مفید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا سہارا الرافع ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اگر آپ خود کو گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، دنیا آپ کو حقیر جانتی ہے، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، تو ایک بار الرافع دل سے کہہ کر تو دیکھیں، وہ آپ کو ایسی بلندی پر لے جائے گا جہاں پہنچ کر آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آئیے اب الرافع کے وظائف جانتے ہیں۔ یقیناً الرافع اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک انتہائی مؤثر اور بابرکت نام ہے۔ اس نام کے ذریعے کیے گئے وظائف نہ صرف روحانی بلندی عطا کرتے ہیں بلکہ دنیاوی مشکلات، ذلت، احساس کمتری، رزق اور عزت کے مسائل میں بھی مجرب ہیں۔ یہاں ہم الرافع کے ایسے مستند وظائف بیان کر رہے ہیں جن کے ساتھ قرآن، حدیث یا معتبر اسلامی کتب و بزرگان دین کے حوالہ جات بھی شامل ہیں۔ وظیفہ برائے عزت و رفعت، مرتبہ بلند کرنے کے لیے روزانہ یا رافع 100 مرتبہ بعد از نماز فجر یا تہجد پڑھیں، پھر دعا کریں، یا اللہ تو ہی الرافع ہے، میرے درجات بلند فرما، مجھ پر اپنی رحمت و فضل نازل فرما۔ اس کے حوالہ جات، کتاب اور مصنف موجود ہیں یہاں۔ اس میں اسماء الحسنی کے اذکار اور ان کے روحانی اثرات کا ذکر ہے، اور الرافع کا وظیفہ عزت اور روحانی بلندی کے لیے ہے۔ دوسرا وظیفہ رزق میں برکت اور ترقی کے لیے۔ ہر روز یا رافع یا واسع یا مغنی 33 مرتبہ پڑھیں، پھر رزق کے لیے دعا کریں اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت بھی کریں۔ تیسرا وظیفہ ظاہری و باطنی روحانی ترقی کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بعد از نماز عشاء 41 مرتبہ یا رافع درجات المؤمنین پڑھ کر اپنے قلب کی صفائی اور روحانی ترقی کی دعا کریں۔ چوتھا وظیفہ دشمنوں سے حفاظت اور عزت کی بحالی کے لیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز سورج نکلنے کے وقت 21 مرتبہ یا رافع یا ناصر یا حفیظ پڑھیں اور اپنے دشمنوں، حاسدوں یا بدنامی سے بچاؤ کی دعا کریں۔ پانچواں اور آخری وظیفہ ہے بچوں یا شاگردوں کے ذہن و روح کی بلندی کے لیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ بچوں کے سوتے وقت ان پر دم کریں، یا رافع یا فتاح یا علیم، پھر ان کی دینی و دنیاوی کامیابی کی دعا کریں۔ آئیے اب الرافع کی فضیلت و اہمیت پر بات کر لیتے ہیں۔ الرافع وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت مصر تک لے گیا۔ الرافع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا اور نبیوں کا سردار بنایا۔ الرافع ہی نے ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی سے نکال کر رحمت للعالمین بنا دیا۔ جب بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو الرافع اسے مخلوق کی نظر میں عزت دیتا ہے،
حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گہرائی سے بیان کیا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ جو اپنے ہی سگے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر غلام بن کر بازار میں بیچا گیا، پھر بے گناہ قید میں ڈال دیا گیا، مگر اسی بچے کو عرافیوں نے وہ بلندی عطا کی کہ وہ بادشاہوں کا مشیر بن گیا۔ جس نے کبھی آسمان کو صرف اوپر سے دیکھا تھا، اب لوگ اسے آسمان کی بلندیوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ یہ ہے عرافیو، جو گہرے کنویں سے نکال کر تختوں پر بٹھاتا ہے۔ جب کوئی دل سے یا رافیو کہتا ہے تو رب اس کی تقدیر خود لکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حکمت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بچہ جسے فرعون قتل کروانا چاہتا تھا، مگر عرافیوں نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں پالا۔ پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ عرافیوں نے اسے نبوت، معجزات اور قیادت عطا کی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جسے سب ختم کرنے پر تلے ہوں، عرافیوں اسے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند مقام کی مثال۔ یتیم، مسکین، بے سہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں مکہ والے یتیم ابو طالب کہہ کر چھیڑتے تھے، جنہیں طائف میں پتھر مارے گئے، مگر عرافیوں نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، زمین پر سب سے بلند نام عطا کیا، فرشتے درود بھیجتے ہیں، امت آج تک صلاۃ و سلام پڑھتی ہے۔ عرافیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دیا جو کسی بشر کو نہ ملا، نہ ملے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے رنگ غلامی سے بلندی تک۔ ایک حبشی غلام جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس کے جسم پر گرم پتھر رکھے گئے، مگر دل سے احد احد کہنے والا، پھر عرافیوں نے اسے اسلام کے مؤذن کا مقام دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ عرافیوں نے ایک غلام کو جنت کے دروازوں تک پہنچا دیا۔ آئیے اب تک کی ویڈیو کا نتیجہ جان لیتے ہیں۔ تو اے سننے والوں، اگر تم خود کو گرا ہوا محسوس کر رہے ہو، دنیا تمہارا مذاق اڑاتی ہے، کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا، تو بس دل سے ایک نام پکارو، یا رافیو۔ یہ وہ نام ہے جو زخموں کو عظمتوں میں بدلتا ہے، غلاموں کو سردار بناتا ہے، گمناموں کو پہچان عطا کرتا ہے، اور تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تمہارے وہم و گمان بھی نہ ہوں۔ آج سے اپنا معمول بنا لیں، روزانہ 100 مرتبہ یا رافیو پڑھیں، پھر اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں، اے میرے رب، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے بلند فرمایا۔ یقین جانو، عرافیو تمہیں ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں تم صرف الحمدللہ کہو گے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔